بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی بحالی سے متعلق اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے انٹرا افغان بات چیت کا راستہ ہموار اور بالآخر افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام قائم ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشترکہ ذمہ داری کے تحت تنازع کے تمام فریقین کے مابین تعمیری روابط کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں اور امن و مصالحتی عمل ہی ہے جس میں افغان معاشرے کے تمام طبقات شامل ہوں، اس سے امن و استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد جلد طالبان سے مذاکرات کی بحالی اور جنگ بندی کی کوشش کریں گے۔ ایک سینئر افغان عہدیدار نے AFP کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ افغانستان کے چند روز بعد ہی زلمے خلیل زاد افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے لیے کابل پہنچے اور مذاکرات کی بحالی کی نوید سنائی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل میں ملاقاتوں کے بعد زلمے خلیل زاد طالبان سے ملاقات کے لیے قطر روانہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ چند روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مغربی تہوار تھینکس گیونگ کے موقع پر اچانک افغانستان پہنچے تھے، جہاں انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ امریکہ کی طویل جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، منصب سنبھالنے کے بعد سے اب تک امریکی صدر کا یہ پہلا دورہ افغانستان تھا اور اس سے ایک ہفتہ قبل ہی طالبان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ امریکی صدر کا دورہ افغانستان سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر خفیہ رکھا گیا تھا، جہاں پہنچنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طالبان معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک حالیہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں اکثریت یعنی 88.5% لوگ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی کوششوں کی پرزور یا کسی حد تک حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق 2019 کے لیے ایشیا فاؤنڈیشن کے سروے میں افغانستان بھر سے 18 سال اور اس سے زیادہ کے 17,812 مرد اور خواتین نے حصہ لیا۔ اس سروے کے نتائج میں یہ سامنے آیا کہ 64% جواب دہندگان سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مفاہمت ممکن تھی۔ ناظرین کرام، علاقائی طور پر مشرقی افغانستان میں 76.9% اور جنوب مغربی حصے میں 72.9% جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ مفاہمت ممکن تھی۔ یہ دونوں پشتون اکثریتی علاقے ہیں اور ان میں ایسے صوبے شامل ہیں جن کی سرحد پاکستان سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ہائی لینڈز ریجن میں 37.7% جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ مفاہمت کا کم امکان تھا۔ ایشیا فاؤنڈیشن نے نشاندہی کی کہ 2013 میں افغانستان سے متعلق رجاعیت پسندی کی رفتار 58% پر تھی، لیکن معاشی مشکلات، شورش زدہ الیکشن اور غیر ملکی افواج میں بنیادی کمی سے صرف 3 سال بعد یہ کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تاہم 2016 سے ملک کی ترقی سے متعلق رجاعیت پسندی میں 7% پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ تقریباً 25% تک پہنچ گئی۔ ناظرین کرام، سروے میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کا روس، چین اور پاکستان سے علاقائی نمائندوں سے امن مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ امریکہ طالبان امن مذاکرات کی بحالی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مذکورہ سروے کے دوران جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں سے آگاہ ہیں تو ان میں 3/4 سے زیادہ یعنی 77.4% نے کہا کہ وہ آگاہ تھے۔ ناظرین کرام، سروے میں جواب دہندگان میں 9.6% نے امن مذاکرات کی مخالفت کی۔ تقریباً نصف یعنی 46.5% نے اپنی مخالفت کے لیے ایک وجہ بیان کی۔ 1/3 یا 32.4% نے کہا کہ جنگ بدتر ہو جائے گی۔
17.1% نے کہا کہ مزید لوگ مریں گے۔ 16.2% کا کہنا تھا کہ یہ بیکار ہے۔ 15.1% کے مطابق طالبان ظالم ہیں۔ 14.3% کا کہنا تھا کہ طالبان کرپٹ ہیں، جبکہ 11.2% نے کہا کہ پاکستان امن نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ تقریباً نصف جواب دہندگان 48.6% نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امن مذاکرات میں ان کی نمائندگی کافی ہے۔